ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کے مقبول کردار محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر شیخ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے شو میں آ کے تو جو دل خوش ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ کے شو میں دل کا سچ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ویسے تو سچ پڑھنے کے لیے میری کتاب خرید لی ہوگی۔ کون سی کتاب شیخ صاحب؟ آپ کا کتاب سے کیا تعلق ہے؟ مجھے معلوم ہے گوگا جی، آپ کتاب صرف اس وقت پکڑتے ہیں جب آپ نے ٹیبل کے نیچے دے کے اسے بیلنس کرنا ہو۔ کتاب زیست کا ایک صفحہ اور پلٹ گیا۔ اللہ خیر کرے۔ لو جی، آج بارش بہت تیز ہونی ہے۔ دیکھیں، کتاب زیست کا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے اینکر کو قسم اٹھا کے پوچھیں کہ یہ زیست انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے علاوہ یہاں کسی کے پاس بھی زیست ہوگا نہیں۔ ایک صاحب تسی زیست دی گل کردے ہو، انہاں کول تے ٹگا نہیں گا۔ یار میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، گوگا پان والے سے کہہ رہا تھا راجہ جانی لا دے تو وچ زیست ٹکا کے پائیں گے۔ میں جنید صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب میری خرید لی ہے آپ نے یا ابھی خریدنی ہے؟ شیخ صاحب مجھے تو کوئی گفٹ کر دے تو میں اس کی کتاب پڑھ لیتا ہوں، اگر آپ گفٹ کر سکتے ہیں تو۔ جنید صاحب میں اتنا بھی بھولا نہیں ہوں۔ سردیوں میں آپ کو کتاب گفٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گیس کی شارٹیج کے درمیان ایندھن سپلائی کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کو اگر مفت کتاب ملے گی تو اس کو جلا کے آپ اس پہ ہاتھ تو سیک سکتے ہیں، پڑھیں گے نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی کتاب جل کر بھی علم کی روشنی پھیلائے گی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ زیست آپ کا ہی ہے۔ میں نے چھوڑی کیسی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات ملیں گی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ لیکن شیخ صاحب میں کتاب اس لیے نہیں خریدتا کہ آپ لوگوں نے آٹا اتنا مہنگا کر دیا تو کتاب بھی مہنگی ہوگی آپ کی۔ غوری صاحب، آپ کتاب خرید کے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو سستا آٹا خریدنے کے بہت سے نسخے ملیں گے۔ شیخ صاحب یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر چیزیں آٹا دے کے خریدتے ہیں۔ آٹا دے کے باندر دا تماشا تے دیکھیا جاندہ ہے، آٹا دے کے کتاب نہیں ملتی۔ میں شیخ صاحب مجھے تو وہ کتاب دیجیے گا جس پر لکھا ہو گوگا جی میں دل کی تھا گرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ کتاب میں صفحے لگے ہوتے ہیں، روٹیاں نہیں لگی ہوتی۔ اور شیخ صاحب اس نے یہ نہیں کہا دل کی تھا، اس نے کہا دل کی ٹھا گرائیوں سے۔ جی میرا خیال ہے گوگا جی کے دل والے جیب میں بم ڈال دیا جائے نا تو پھر دل کی ٹھا گہرائیوں سے مل سکتی۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کا بہت بڑا فین ہونے کے باوجود مجھے آپ سے یہ بڑا شدید اختلاف ہے کہ ابھی آپ نے اپنی کتاب کے جو انگریزی ترجمہ تھا اس کی تقریب رونمائی کی ہے آپ نے، یہ لال حویلی ٹو یونائٹڈ نیشن، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں سچ اس کتاب میں لکھوں گا جس کا نام ہوگا سب اچھا ہے، لیکن وہ شائع ہوگی میرے مرنے کے 5 سال بعد۔ سب یہ کیا بات ہے، سچ بول لیں تو وقت پہ بول لیں، بہت اچھے۔ اب بول لیں۔ دیکھیں جنید صاحب، یہ جو میں نے مخصوص کہا ہے کہ میرے مرنے کے 5 سال بعد کتاب چھاپی جائے، تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی مقصد ہے۔ اگر میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ میرے مرنے کے بعد چھاپی جائے تو ہو سکتا ہے مرنے کے 5 منٹ بعد چھپ جاتی اور کوئی پڑھ کے آ کے مجھے اٹھاتا کہ بھائی جی ذرا اٹھ کے پہلے دسو تو صحیح لکھیا کیجیے۔ نہیں شیخ صاحب، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کتاب کا بڑا بے چینی سے انتظار ہے۔ جنید صاحب آپ یقین مانیے کہ اتنے خوفناک سچ اس میں لکھوں گا، اتنے خوفناک سچ لکھوں گا کہ اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے مرنے کے 5 سال بعد ہی چھاپی جائے، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست بالکل سیدھی ہو جائے۔ لیکن شیخ صاحب کوئی اشارے تو دیں نا، کس طرح کے سچ ہوں گے؟ جنید صاحب اس میں لکھا ہوگا کہ میں جب سویا ہوتا تھا اور مجھے ایک پاؤں میں خارش ہوتی تھی تو میں دوسرے پاؤں سے خارش کر لیتا۔ اے رکھ، کیا زبردست، بہت بڑی علامتی بات کی ہے شیخ صاحب نے۔ کیا مطلب سر؟ مطلب مجھے بھی نہیں پتا، لیکن کچھ ٹھیک ہی بات کی ہوگی۔ شیخ صاحب کی بات ایسے تو نہیں ہوتی نا، ہاں ہو ہی نہیں سکتی، مقصد ہوتا ہے بات۔ نہیں، اس میں سچ یہ لکھا ہوگا کہ جب میں سر میں تیل ڈال کے تو تیل چسواتا تھا
تو اس وقت چسنے والا تو میرے سر کو دیکھ رہا ہوتا تھا مگر میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں۔ رومانٹسزم۔ ایک سچ یہ ہوگا کہ پیسے ہمیشہ میں نیفے میں ڈالتا تھا، اور نیفے میں ڈالے ہوئے پیسوں کے وزن کی وجہ سے ہی وین پہ بیٹھ کے آپ کا ہزار بند لٹک جاتا تھا۔ یا یہ سچ لکھوں گا جی کہ میں چائے میں پکوڑے ڈبو کے کھاتا تھا۔ میرا مطلب ہے جنید صاحب کو ایسا سچ ہے خوفناک قسم کا، تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ میرے مرنے کے 5 سال بعد چھاپی جائے، اور انشاءاللہ جنید صاحب اس میں صرف ایک سچ نہیں ہوگا، آپ سب کو اپنے اپنے مطلب کا سچ ملے گا۔ لیکن شیخ صاحب قوم بہت بے چین ہے، جلدی میں ہے آپ کا سچ جاننے کے لیے۔ جی آپ کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ میں جلدی فوت ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا کرے۔ آپ تو پہلے یار آمین تو کہہ لیں، آپ کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب، میں نے کیا سب نے کہا آمین؟ بہت صاحب میں جو سچ جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لال حویلی شروع سے لال تھی؟ نہیں، کسی کا منہ دیکھ کے ہم نے اپنی حویلی لال کی تھی۔ حد ہو گئی ہے بھائی، جس کا نام ہی لال حویلی ہے وہ شروع سے لال تھی تو اس کا نام لال حویلی ہے۔ یہ کوئی روٹی تھوڑی ہے جو توے پہ لال کر لی جائے۔ شیخ صاحب کی لال حویلی لال بلا کیوں ہے؟ کیوں سر؟ اس نظام کی بے انصافیوں پہ وہ سیکھ پائے، اس کا منہ جو ہے وہ غصے سے لال ہوا ہوا ہے۔ لال بہت حویلی اچھے ایسے ہی ہے نا جنید شیخ صاحب، یہ زیست آپ نہیں بتایا۔ اچھا شیخ صاحب، میں یہ سچ جاننا چاہتا ہوں کہ لیڈر آپ ہم غریبوں کے بنتے ہیں، بات آپ غریبوں کی کرتے ہیں، اور سنگار اتنا مہنگا پیتے ہیں آپ۔ اور تینو خوش کرن واسطے تھوڑا پین لگ پوا، اس گار مہنگا ہی ہوندا ہے، ان کیٹو والے نہیں بنا دیتے، میں کی کراں؟ شیخ صاحب میں آپ کی آنے والی کتاب میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ پڑھنا چاہتا ہوں اوئے کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ یار تو دانشور نہیں یا رشتے کران والی مائی ہے؟ تینوں کادی شادی دی پئی ہے، تیرا واجہ بک نہیں ہون ڈے۔ حد ہو گئی ہے بھائی، جو اس قوم کے مسائل ہیں، جو اس ملک کے بیسک مسائل ہیں، ان کی بات پوچھیں، ان کی بات کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں یہی کچھ ملے گا۔ واہ واہ، تسی بھی شیخ صاحب دے کولوں کوئی سچ سچ پوچھ لو کہ شیخ صاحب نے سیلفی کھچان لیا ہے۔ اور شیخ صاحب قسمت دا حال بہت اچھا دس دے نے، میں ہاتھ وہاؤنا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے اس کتاب کی تقریب رونمائی میں یہ فرمایا ہے کہ آپ نے کشمیر کوز کے ساتھ محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے خاص طور پہ اسی وجہ سے اس تقریب کے لیے 5 فروری کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے، حالانکہ اس دن تو 5 جنوری تھی۔ جنید صاحب، آپ جیسی عورتیں محلے کی عورتوں کی جوئیں نکالتی ہیں، اور جو بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی اور جس بات کا احساس کسی کو نہیں ہوتا اس کی طرف دھیان ڈلواتی ہیں۔ ایک بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اس وقت کسی نے دیکھا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، سر سے گزر گئی بات، میری زبان پھسل گئی، اور آپ میری مہارت دیکھیں کہ میں نے بڑے آرام سے بائیں طرف موڑ لیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں تاریخ غلط بتا بیٹھا ہوں، مگر ایک بات گزر گئی ہے، جانے دیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے پھپے کٹن بائی بننے کی؟ شیخ صاحب جانے دیں، اتنا بڑا بلنڈر جنوری کو فروری بنا دیا آپ نے۔ وہ جنید صاحب مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، تاریخ اصل بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، قومیں تاریخ پہ بنتی ہیں، قومیں اپنی تاریخ پہ نظر رکھیں تو پھر ان کو عظیم قوم بننے کا شرف حاصل ہے۔ تو آپ صرف تاریخ دیکھیں، مہینے کی طرف نہ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کتاب کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور اصل جو میرا مقصد تھا وہ بھی پورا ہوا ہے، چونکہ ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ وہ سچ کیا ہوگا، اور سچی بات یہ ہے کہ سچ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس میں نے رولا ڈلوانا تھا، وہ میں نے ڈلوا دیا ہے۔ جس کے آپ ماسٹر ہیں۔ جنید صاحب دیکھیں کہ یہ بات تو اب ہر بندہ جانتا ہے کہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے، اور میں بچپن سے جانتا ہوں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بچپن میں کتابیں بیچا کرتا تھا، لال حویلی کے باہر تھڑے پہ کتابیں بیچا کرتے تھے، اور اس وقت بھی کتابیں بکتی نہیں تھیں، اور مجھے اس وقت سے یہ احساس ہے کہ لوگ کتاب کے شوقین نہیں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی پبلسٹی اس طرح کی جائے، کوئی اس طرح کی بات چھوڑی جائے کہ یہ کتاب بکے، اور وہ میں نے چھوڑ دیا، اور انشاءاللہ یہ کتاب بہت بکے گی، مجھے معلوم ہے۔ شیخ صاحب نے وہی طریقہ اپنایا مداری والا کہ کھڑے رہنا
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਹੁਣੇ ਸੱਪ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ शुरू होएगी, वो नहीं होती। शेख साहब का सच भी सांप और न्योले की लड़ाई है। नहीं जुनैद साहब, सांप और न्योला तो इसलिए नहीं लड़ते कि ये सारे बीच में एक ही हैं। ये जो रूलिंग एलीट है ना जी, इन सब के मकासद एक ही है। अच्छा शेख साहब, आप रूलिंग एलीट के खिलाफ इतना बोलते हैं, आप खुद उसी रूलिंग एलीट का हिस्सा है। नहीं जुनैद साहब, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, वर्कर हूँ, मजदूर बंदा हूँ। हमेशा से इक़्तिदार में हैं आप। वो तो अल्लाह के फजल से गरीब आदमी मुझे वोट देता है और मैं गरीब की नुमाइंदगी के लिए जाता हूँ जरूर असेंबली में। देखें, खुद तो मैं वजीर नहीं बन जाता ना, मुझे बनाया जाता है और अवाम बनाती है। और अल्लाह के फजल से अवाम की मेहरबानी से मैं बनता हूँ वजीर। और इस दफा भी इमरान खान की मेहरबानी के उन्होंने मुझे 15वीं दफा वजीर बनाया। शेख साहब, बात बड़ी है, मुंह जरा छोटा है। अगर ये छोटा मुंह है तो फिर बात बहुत बड़ी है। बताइए। मफरल मैनू दे के जाना। बहुत अच्छे। मुंह भी छोटा सी ते गल भी छोटी की। ये मफलर क्यों दे जावा जी, तुसी फांसी लगना है?